السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، اسلام کو دین ماننے پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی خاتم ماننے پہ، رسول ماننے پہ میں راضی ہوا، تو محشر کے میدان میں اس کو باقاعدہ بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم راضی ہوئے تھے، آؤ آج ہم تم کو اس کا انعام دیں۔ گویا کہ جو یہ پڑھتا ہے کلمات، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں جو الفاظ ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی، اور اللہ کی جو صفات ہیں 99 صفات ہیں احادیث میں ہیں، جو یہ یاد کر لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ کی صفات خاص خدائی کی صفات ہیں، 101 کم، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ تو وہ صفات خدائی کی ہیں، اور ان میں سب صفات کو صرف خدا میں ماننا ہے، اور مشرکین مکہ کی طرح کسی اور کو ان کا ولی وارث یا ان کو من جانب اللہ مختار مان کر اس عقیدے کو مشرکانہ بنانے سے بچنا ہے، اور اللہ ہی کو یخلق ما یشاء و یختار، وہ اللہ وہ ہے کہ جو پیدا بھی وہی کرتا ہے اور اختیار بھی وہی رکھتا ہے۔ تو اس عقیدے کا تعلق خدا کی ذات و صفات و اختیار سے ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوا، اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے انظر حالنا واسمع مقالنا، اے خدا دیکھ ہمارے حال کیسے خراب ہو رہے ہیں، مدد فرما، اور ہم جو بول رہے ہیں تو سن اس کو۔ اب یہ وہ خدائی کی صفات ہیں جس میں کسی اور کو شریک بنانا شرک ہو جائے گا، اور جو شرک کرنے والا ہوگا اس کی کبھی نجات نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ اسلام کو دین مان کر، تو اس کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ہرگز کسی اور دین کو لانے والا بطور مذہب لانے والا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ دین اسلام اب اپنی فائنل فارم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکا ہے، اور اس کی تمام خوشخبریاں دے دی گئی تھیں، اور قرآن کی صورت پر کتاب دے دی گئی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر، اور آخری ٹائم پر اس کے بعد فوراً قیامت ہے، اور اس کے لیے نبی نے فرمایا میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور اس لیے فرمایا کہ میں حاشر ہوں، میرے بعد حشر نشر ہے، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد تو قیامت ہے، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے عقب میں، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا میں خاتم ہوں، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں کہ جو نبی قرآن کی فائنل تشریحات کر سکے، وہ بتا دی گئی ہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، اسلام کو دین مانتا ہے، اور اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اس کو پکارتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اور یہ بندگی کا مشن ہے، اور اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، خدائی کی تعریفیں اس دنیا میں بھی وہ خدا کی کرتا ہے، آخرت میں بھی کرے گا، کیونکہ اس وقت عبادت تو کوئی نہیں ہوگی جو یہاں پہ ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت پہ، وہاں صرف حمد و ثنا ہوگی فرشتوں کی طرح۔ تو خدائی کی شانیں اور تعریفیں وہاں بھی بولے گا، نعمتیں کھائے گا تو بولے گا۔
تو یہاں بھی بولے تو اس کا حق ادا کرے، تو اس لیے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی نعمت ہے جو جب پاؤ تو اس کی تحدیث کیا کرو، اس کو بیان کیا کرو۔ یہ گویا کہ رب کے اوپر راضی ہونے کا نظریہ ہے کہ الحمدللہ کیا حال ہے جی، وہ کہتا ہے ڈنڈیار، کوئی کہتا ہے بہت ٹھیک ٹھاک، کوئی کہتا ہے فٹ فاٹ۔ جو مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس نے عافیت دی ہوئی ہے، اس نے بے شمار دنیا کے مقابلے میں دین اسلام پہ رکھا ہوا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہوں، نبی کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور حشر نشر میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی آرزو رکھتا ہوں، ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں، اور حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پی کر اب جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور اچھی بات کو آگے کیا کریں۔